الله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم الذي خلقنا لتراب حقه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال أمتي انتظار الفرج صلوات محمد کے ایام گزر رہے ہیں اور روز عاشورہ گزر گیا اور یہ کاروان اپنے سفر کو جاری کیے ہوئے 2 ماہ اور 8 دن جو ہم عزاداری کو برپا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں. اس کا اصل ہدف اس مقصد شہید الشہداء کو زندہ رکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے امام حسین کربلا آئے تھے، اور نہ صرف خود کربلا آئے بلکہ اس کی کو بولوا صلوات بھیجے محمد علیہ صلی نہ صرف اس مقصد کے لیے خود کربلا آئے بلکہ جب امام مدینہ چھوڑ رہے تھے تو امام کے بھائی نے خود فرمایا امام سے کہ اگر آپ نے قصد کر ہی لیا ہے جانے کا تو پھر آپ ان خواتین اور بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ بھی مشیت الہی ہے کہ خدا ان کو جو ہے وہ اسیر دیکھنا چاہتا ہے. تو عزاداران محترم، جس مقصد کے لیے امام حسین نے قربانی دی اور ان کے اہل حرم اسیر ہوئے اور کوفہ اور شام کی گلیوں اور زندانوں سے گزرتے ہوئے، وہ مقصد کتنا عظیم ہوگا، اور اس مقصد ہی کو اصل میں زندہ رکھنا ہے. اصل مجلس، اصل ماتم، اصل عزاداری اس لیے ہے کہ وہ مقصد جو ہے وہ زندہ رہے. نہ صرف یہ کہ ہم اس کو زندہ رکھ سکتے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری کوئی اوقات بھی نہیں ہے. یہ تو خود وہ مقصد ہے جس نے ہمیں بھی زندہ رکھا ہوا ہے، اور دشمن کی پوری سازش ہے کہ اس مقصد کو خراب کیا جائے. یہ مقصد، اصل ہدف جو ہے، اس کو ڈسٹرب کیا جائے. اسی لیے عجیب عجیب سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، طول تاریخ میں ہوتی رہیں. پوری تاریخ میں واقعات اتنے ہوئے کہ کسی طریقے سے یہ مقصد سے ہٹے ہیں. پہلی کوشش یہ ہوتی ہے عزاداری نہ ہو، جب وہ ناکام ہو جائے تو پھر کچھ ایسا کیا جائے کہ عزاداری خراب ہو جائے. اور یہ پوری تاریخ میں ہوتا رہا ہے اور آج تک یہ ہوتا آ رہا ہے. لیکن کیونکہ امام نے اس مقصد کے لیے اپنے خون کے قطرے سے اس درخت کی آبیاری کی ہے، تو یہ درخت کبھی بھی جو ہے وہ خشک نہیں ہو سکتا. یہ تا حیات ایسا ہی رہے گا، اور یہ جو غم کی جو کیفیت ہے تبھی ہمارے وجود میں ہمیشہ گرم رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال امام حسین کا تھا کہ جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اب خود سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام کتنے عظیم ہیں، یہ مقصد کتنا عظیم ہوگا جس کے لیے حسین قربان ہو رہا ہے. یعنی کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ امام حسین کتنے عظیم ہیں، امام ہیں، حجت خدا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے
وہ مقصد ایک خدا کی عبادت ہے، وہ کتنا عظیم ہے۔ عزیزان محترم، سب کی نگاہیں امام حسین کی طرف ہیں اور امام حسین کا سر سجدے میں ہے، یعنی وہ خدا کہ جس کے لیے امام حسین اپنا پورا کنبہ قربان کر رہے ہیں، وہ خدا کتنا جمال ہے، کتنا جمیل ہے، کتنا وہ مقصد خوبصورت ہے کہ جس کے لیے حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ماں رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ خوب یہ جمال مجھے کب نظر آئے گا؟ یہ حسن، یہ کمال، یہ بندگی اپنی اوج پہ مجھے کب نظر آئے گی کربلا میں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی اس وادی میں داخل نہیں ہو پایا جس وادی میں امام حسین دعوت دے رہے ہیں، آؤ اس وادی میں آؤ۔ یہ وادی ایسی ہے کہ انسان کو دنیا سے توڑ دیتی ہے، دنیا کے تعلق کو ترک کر کر اس وادی میں جانا ہے، اپنے وجود کو اس قابل کرنا ہے کہ جب وہ امام تک پہنچے تو پھر وہ خود ختم ہو جائے اور صرف امام باقی رہے۔ خب یہ کربلا معرفت امام سکھا رہی ہے، یہ کربلا، اسی لیے تو کربلا درس زندگی ہے، اس لیے کربلا کے لیے آج تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں قلم اٹھے مگر ابھی تک لکھے جا رہے ہیں، تھک کوئی نہیں رہا۔ کتنے گھنٹوں جو ہے وہ امام کے اوپر تقریریں، امام کے مقصد کو بیان کرنا، تحلیلیں، تجزیے، تاریخی نکات، آج تک یہ بات ویسی کی ویسی تازی ہے۔ جتنی ہی دیر ہو جائے، جیسے ابھی بہت دیر ہو گئی بہرحال، اور ہم جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں مگر جب اس مجلس میں آتے ہیں تو تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ خوب یہ کمال کس کا ہے؟ یہ اس وادی کا کمال ہے، وہ وادی جو عشق کی وادی ہے، وہ وادی کہ جو ہمیں ہر سال دعوت دیتی ہے، آؤ آؤ، اور راستہ بھی دکھا رہی ہے کہ اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ وہی راستہ ہے جو امام کے اصحاب کا راستہ تھا، امام کے صحابیوں کا راستہ، امام پر اپنی جان قربان کرنے والوں کا جو راستہ ہے، وہی راستہ ہے۔ اس راستے کے اندر واضح ہے کہ یا امام ہے یا پھر باقی سب کچھ ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، کیا ہم اس راستے پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امام امام ہے۔ اسی لیے کہا کہ پہلی شرط اس وادی کی بقا ہے، گریا ہے، تم گریا کرو پھر آؤ۔ یعنی جب تم گریا کرتے ہو، ہر حرم میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم ہونے کی شرائط ہے، دخول ہے، اذن دخول پڑھنا پڑتا ہے، آپ اذن یعنی اجازت لیتے ہیں پھر آپ اندر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت کے حرم ہے، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، ہر حرم میں داخل ہونے کے لیے اذن دخول ہے، مگر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں داخل ہونے کی جو شرط ہے وہ آنسو ہے۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ گیا تو سمجھ لیں امام نے قبول کر لیا ہے۔ یہ بقا، یہ گریا پہلی چیز ہے جو انسان کو پاک کرتی ہے، یعنی انسان کا وجود تطہیر۔ اس لیے روایات ایسے خامخواہ نہیں، خدا نخواستہ جو روایات پڑھی جاتی ہیں، احادیث ہیں، متواتر احادیث ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ سید الشہداء پر گریا تمہارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ خوب ابھی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ یہ پڑھ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چلو گریا کر لیا پاک ہو گئے۔ نہیں عزیزان محترم، جب پاک ہو گئے تو باہر نکل کر گناہ نہیں کرنا، پھر گناہ نہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے بولے کہ نہیں میں باہر گناہ کرتا رہوں گا، نہیں، ہاں ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ نہ جانے کب پلٹ آئے۔ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم کہاں مجلس میں آئے ہو، اپنے عمل دیکھو، اپنے اعمال دیکھو۔ نہیں عزیزان محترم، جو وادی حر کو حر علیہ السلام بنا سکتی ہے، وہ وادی کھلی ہوئی ہے، آنے دو، آئے گا تو امام تک پہنچے گا۔ اگر آپ آنے ہی نہیں دیں گے اس کو
اس لیے کہا کہ سید الشہداء کا غم کسی فرقے کا غم نہیں ہے، یہ سب کا ہے، سب مسلمانوں کا غم ہے۔ امام حسین کسی فرقے کے تو نہیں ہیں، رسول کے نواسے ہیں، رسول کے نواسے ہیں، اور رسول کو جس نے دیکھا ایک تاریخ کے مطابق وہ صحابی ہے، تو امام حسین سے بڑا رسول کا کوئی صحابی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ہر وقت رسول کو دیکھ رہا ہو، جو ہر وقت آغوش رسول میں ہو، اس سے قریب کون ہو سکتا ہے؟ جسے رسول خدا نے رحمت للعالمین نے اپنی زبان چسوا کر بلند کیا ہو، بزرگ کیا ہو، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، یعنی گوشت جو تھا وہ گوشت بھی وہی ہے، خون بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اسی لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ حسین سب کا ہے، حسین کسی فرقے کا نہیں ہے زان محترم، بلکہ فراتر از مذہب ہے۔ امام حسین بشریت کی بقا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا طریقہ بتایا، ظالم کے نقاب کو اس کے چہرے سے چھینا ہے امام حسین۔ اب جب تک قیامت رہے گی، جہاں ظلم اور ستم ہو وہاں پر حسینیت ہمیشہ آئے گی۔ اسی لیے ہم اپنے امام کی گفتگو کو ایسا نہ کریں کہ اہل سنت برادران جو ہے وہ مجلس میں نہ آ سکیں یا سن نہ سکیں۔ یہ پیغام ایسا ہو کہ ہر شخص اس میں آئے۔ اسی لیے ہمارے مراجعین نے فرمایا کہ اہل بیت کا ذکر ایسا کرو کہ لوگ جذب ہوں اس میں۔ خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد صلی محمد، خود امام فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا، ہمارا شیعہ اگر ہزاروں میں بھی ہے تو الگ سے نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ ہمارے لیے زینت بنو، یعنی جب اگر کوئی تمہیں دیکھے تو ہمیں جب یاد کرے تو کس کا شیعہ ہے یہ، کس کا ماننے والا ہے یہ، تو اپنے کردار کو ایسا بنائے اور اپنے امام سے جڑے۔ امام کہ صرف امام کے نام لینے سے تھوڑی امام کا ماننے والا ہو جاتا ہے، کردار سے، یعنی اپنے وجود سے اپنے امام کی طرف بڑھے۔ تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو امام کو اس طرح نہیں مانتے تھے جس طرح امام کو ماننا تھا، مگر امام پر ایمان ضرور رکھتے تھے۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہے، چھٹے امام کا صحابی ہے۔ اس کے پڑوسی ایک تھا جو کہ بہت ہی جو ہے وہ جو برا کام ہو سکتا تھا کرتا تھا، لوگوں کا حق کھاتا تھا، لوگوں کی چیزیں غصب کرنا، گھر میں جو ہے وہ لاؤ لعاب کی محفلیں رکھنا، آوازیں آنا، یہ اس کا پڑوسی تھا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا حق بنتا تھا کہ اس کو تذکر دیتا، امر بالمعروف ہوتا۔ خیر اس نے بھی یہی کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو بہرحال اس نے بھی پڑوسی ہونے کی وجہ سے احترام کیا اور کہا کہ دیکھیں ہم دنیا کے آدمی ہیں، آپ شریف النفس انسان ہیں، آپ چھوڑیے ان کاموں کو۔ لیکن بہرحال انہوں نے تذکر دیا۔ یہ تذکر دینا کچھ نور جاگ گیا اس کے اندر۔ یہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں بھائی کیا کریں مولانا، کتنی تبلیغ کریں، یہ تو سنتے ہی نہیں ہے، یہ بچہ سنتا نہیں ہے، یہ گھر میں نہیں سنتا، وہ خاتون نہیں سنتی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں عزیزان محترم، فائدہ ہوتا ہے۔ قطرہ بھی گرتا رہے نا، پتھر میں سوراخ ہو ہی جاتا ہے۔ یہ تذکر دینے نے اس کے اندر کچھ جگا لیا تو کیا کہتا ہے کہ ابو بصیر، اگر تم جس کو اپنا مولا کہتے ہو، اگر وہ میری ضمانت دے دیں تو میں سب چھوڑ دوں گا۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، اس طرح نہیں مانتا لیکن کچھ جاگ اٹھا۔ ابو بصیر مدینہ آئے، امام کی خدمت میں، امام کو فرمایا ایسا ایسا میرا سا پڑوسی ہے۔ امام نے کہا اس کو بولو جو لوگوں کا حق کھایا ہے وہ واپس کر دے، جو بھی اس نے چیزیں ہیں اپنی زندگی صحیح کر لے، ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ اللہ، امام جس کی ضمانت دے دیں، سوچیں آپ۔ گیا، لوگ ملنے آئے کیونکہ زیارت کر کے آیا تھا مکہ مدینہ کی، ملنے آئے، یہ بھی آیا، پڑوسی تھا، جانے لگا، کہا رک جاؤ اکیلے میں کام ہے۔ جب سب چلے گئے کہا امام نے پیغام بھیجا ہے۔ اب سنا امام نے میرے لیے؟ کہا ہاں۔
امام فرماتے ہیں کہ یہ سب جو لوگوں کا مال کھایا ہے اس کو واپس کر دو، زندگی جو ہے وہ سارے برے کام چھوڑ دو، ہم ضمانت دیتے ہیں۔ کہا صرف کہا۔ تھوڑے دنوں بعد اس نے پیغام بھجوایا کہ میرے گھر آؤ۔ جب گھر گیا تو دیوار کے پیچھے ہے، سامنے نہیں آ رہا۔ کہا میرے پاس جتنا مال تھا لوگوں کا میں نے واپس کر دیا، جن کا نہیں پتا تھا وہ صدقہ کر دیا۔ اب یہ حالت ہے کہ میرے بدن پر لباس بھی نہیں ہے، میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتا، یعنی جو کچھ تھا میں نے دے دیا کیونکہ حرام تھا، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اور انہوں نے کچھ انتظام کیا اس کے لیے، حتیٰ بدن سوکھ چکا تھا گریے کر کر کے۔ کچھ دنوں بعد پیغام آیا کہ میرے طبیعت خراب ہے، یہ پہنچا آخری وقت ہے اس کا، کبھی ہوش میں آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر ہوش آتا ہے، پھر آخری دفعہ ہوش میں آیا، کہتا ہے ابو بصیر تمہارے امام نے میرے ساتھ وفا کی، اور پھر آنکھیں بند ہوئیں اور پھر مر گیا۔ اب جب ابو بصیر مدینہ دوبارہ گیا تو امام کے گھر میں داخل ہی ہوا تھا، ابھی دروازے سے اندر ہی آ رہا تھا، امام نے وہیں سے کہا، فرمایا ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی۔ عزیزان محترم، امام کیا مانگ رہے ہیں؟ اطاعت۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ کچھ نہیں، سادی سی بات، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، یعنی امام کی اطاعت کرو، کچھ نہیں کہا۔ خب میں اپنی زندگی میں دیکھوں اطاعت کر رہا ہوں کہ میں، ہر شخص چاہتا ہے نا اس کے آخری وقت میں مولا کی زیارت ہو۔ بھائی اگر دنیا میں نہیں ہو پائی تو آخری وقت میں تو ہر کوئی چاہتا ہی ہے کہ مولا کی زیارت ہو۔ تو مولا کی زیارت کیسے ہوگی؟ مولا آئے نا، ایسے وقت میں آئے، شخص کا آخری وقت ہے، 10ویں امام نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شخص آخری وقت میں مولا گئے، آخری وقت ہے، گھبرا رہا ہے۔ مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مولا گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ کہا کیسی؟ کہا جان نکلنے کا خوف ہے، موت، زندگی تلف ہونے کا، ختم ہونے کا۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دبایا۔ اللہ اکبر، کاش کہ ہمارے آخری وقتوں میں بھی ہمارا امام ہمارے پاس ہو۔ ہاتھ دبایا، کہا کہ موت سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ موت تو بالکل ایسی ہی ہے جیسے انسان دنیا میں نجس ہو جائے یا آلودہ ہو جائے تو غسل لیتا ہے، غسل لے کر پاک ہو جاتا ہے، موت بھی انسان کو پاک کرتی ہے۔ خوف کیسا؟ یہ سننا تھا کہ اس کی جان بڑے آرام سے نکل گئی۔ عزیزان محترم، موت ہے کیا؟ شب جمعہ ہے، بہرحال میں مجبور ہوں کیونکہ مغفرت کی شب بھی ہے اور زیارت شہید الشہداء بھی ہے، اور خاص طور پہ وہ مرحومین کہ جو ہمارے دنیا سے گزر گئے ہیں، وہ آج کی رات اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں ضرور آتے ہیں۔ تو انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ اس کو بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ وہ بھی یہ اطاعت کے بغیر مر جائے آدمی، اگر امام کی زیارت کے بغیر مر جائے آدمی تو کیا کیا زندگی میں؟ پوری زندگی پر انسان لمحہ کیا ہے؟ الہی کمشئی تفسیر جو اپنی بیان، جو تفسیر انہوں نے لکھی، یہ جو لمحہ ہے کہ جب انسان کی روح بدن سے نکل رہی ہوتی ہے، اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ انسان جب مرتا ہے تو روح انسان کے بدن سے پرواز کرتی ہے، روح نے اوپر کی طرف جانا ہے۔ اب اوپر ہمارے لیے اوپر ہے، لیکن اصل میں تو پرواز رفعت اور بلندی کی طرف جانا ہے، یعنی بہتری کی طرف جانا ہے۔ تو بدن سے روح نکلتی ہے، لیکن اب انسان کی زندگی میں جس چیز کی طرف خواہش ہوتی ہے روح وہیں رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان اپنی زندگی میں آخرت کی طرف چاہتا ہے، آخرت میں مقامات چاہتا ہے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے، تو روح بڑی تیزی سے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کا وجود دنیا کی چاہتے رکھتا ہے، دنیا کی خواہشات،
دنیا کے لقمے، ڈیزگنیشن، پوسٹ، شہرت، نفس، شہوت اگر یہ رکھتا ہے تو بدن روح کو دوبارہ کھینچتا ہے۔ اب یہ دونوں خواہشات جو اس کی زندگی میں ہوتی ہیں یہ اس کے اندر تناؤ پیدا کرتی ہیں۔ اگر آخرت کی زیادہ تیز تھی تو روح بدن سے کھنچ کر پرواز کر جاتی ہے، لیکن اگر دنیا کی خواہش زیادہ تھی تو بدن روح کو جکڑ لیتا ہے، کھینچنے نہیں دیتا، اور یہ کئی سال روح پھنسی رہتی ہے۔ اب ہمارے اپنے اوپر ہے، ہم اپنی روح کو پرواز دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے۔ جتنا آپ اب ہر دیکھیں، اب کوئی آدمی کسی کے بارے میں تو کہہ ہی نہیں سکتا، ہر آدمی اپنے آپ سے تو واقف ہے۔ دنیا کی کوئی مشین، اسکینر آپ کو اسکین نہیں کر سکتا کہ آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں آخرت سے، کوئی نہیں کر سکتا، سوائے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر دیکھ لیں، یا پھر وہ ہستیاں کہ جنہیں ائمہ نے اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ انسان کا نفس کیا ہے۔ کیونکہ جو انسان کی خواہش ہوتی ہے، جو انسان کی آرزویں ہوتی ہیں، وہی اس کے نفس کی کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی نفس شکلیں بناتا ہے، نفس جو ہے وہ شکل بناتا ہے۔ کیسی شکل بناتا ہے؟ جو خواہش، دنیا کی خواہش ہے جانور کی شکل بنے گی، اچھی خواہشات ہیں، اچھے عمل ہیں تو اچھی شکل بن کر جو ہے وہ جائے گی۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں قبرستان میں گیا، اور رجب علی خیاط کے بارے میں غالباً بیان ہوتا ہے کہ میں قبرستان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بڑی خوشبو آ رہی ہے قبرستان میں۔ دیکھا تو ایک خوبصورت نورانی سا کوئی شخص ہے جو جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک قبر کے اندر چلا گیا، ایک قبر کے اندر چلا گیا، خوشبو۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا بدبو آنا شروع ہو گئی قبرستان میں۔ کیوں؟ دیکھا تو ایک سیاہ کتا ہے بدبودار، وہ چلتا ہوا گیا، وہ بھی اسی قبر میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جو جوان نورانی سا چہرہ تھا وہ ایک عجیب سی حالت سے قبر سے باہر نکلا، جانے لگا۔ میں نے روکا، کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا میں اس کا نیک عمل تھا، میں اندر گیا کہ میں اس کو بچاؤں قبر میں، لیکن اس کا برا عمل آ گیا اور اس نے مجھے بھی باہر نکال دیا۔ عزیزان محترم، ہم نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان آنکھوں کو اس قابل کیا ہی نہیں کہ یہ کچھ دیکھیں۔ جبکہ نہج البلاغہ واضح بیان کرتا ہے اہل ذکر کے بارے میں کہ یہ وہ ہے کہ جب یہ ذکر کو اپنے وجود سے جوڑ لیتے ہیں تو ان کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو لوگ نہیں دیکھ سکتے، ان کے کان وہ سنتے ہیں جو لوگ نہیں سنتے۔ وہ ویسے ایسے علماء گزرے، ہمیں نہیں نظر آ رہا، لیکن ہے ہمارے اندر یہ سب۔ اسی لیے پروردگار نے قرآن کے اندر انبیاء کو بھیجنے والی جو آیات ہیں کہ نبی کو کیوں بھیجا، نبی کو کیوں بھیجا، انسان کو کیا ضرورت ہے۔ آج دنیا اتنی ماڈرن ہو گئی ہے، اپنے حساب سے بڑی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اور کہتی ہے کہ مذہب کی ضرورت نہیں، دین کی ضرورت نہیں، اور انسان خود سوچے، انسان خود ترقی یافتہ ہو گیا ہے، انسان اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے، انسان جو دل چاہے کرے، انسان آزاد ہے، یہ ہے وہ، یا آپ دنیا جان آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ یونیورسٹیز کی یہی تعلیم ہے، ویسٹ کے میڈیا یہی تعلیم دے رہا ہے، فلمیں، ڈرامے، سیزنز، اینیمیشن سب یہی تعلیم دے رہی ہیں کہ مذہب کی ضرورت نہیں ہے انسان کو، خود انسان مختار ہے، خود انسان مختار ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے کیوں بھیجا یہ نبی تمہارے درمیان، کیوں بھیجے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہیں حکمت کی تعلیم دیں، تمہارے لیے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں۔ دنیا کا کون سا نظام ہے جو انسان کے نفس کو پاکیزہ کرتا ہے؟ کون تزکیہ کرتا ہے سوائے اس نظام کے؟ دنیا جتنا علم لے لے، سب علم ایسی ہے، کھوکھلا ہے، سارے علم انبیاء کے شیلٹر کے نیچے ہیں، سارے علم۔ اسی لیے رسول خدا نے واضح کہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
یہ نہیں کہا کہ کون سا، یہ نہیں کہا کہ مذہبی علم ہے یہ والا، نہ، میں علم کا شہر ہوں، اب کوئی بھی علم ہو میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ وہ باب اس علم کو، ابھی کون سا علم ہے؟ دنیا جس علم کی بات کر رہی ہے یہ علم ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے عزیزان محترم۔ روایات بیان فرماتی ہے کہ جب آخری وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ، جب امام تشریف لائیں گے تو انسان کی عقلیں رشد کریں گی، اور ابھی انسان نے جتنی ترقی کی ہے، جتنی بھی، اور آگے بھی کر رہا ہے، جتنی بھی ترقی کرے گا، یہ صرف 2 حروف ہیں، یعنی 2 ورڈز ہیں۔ جب امام تشریف لائیں گے تو انسانیت 25 حروف پہ ترقی کرے گی۔ ابھی کتنی ترقی کر چکا ہے انسان، کہاں کہاں گھوم رہا ہے، پتہ نہیں فضاؤں میں، ہواؤں میں، ڈیٹا کہاں سے کہاں جا رہا ہے، آپ دیکھیں نا کتنی انسان ترقی کر چکا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور جب امام آئیں گے تو کہاں ترقی ہوگی؟ اصل علم یہ ہے، ان سے علم لینا ہے، اور دنیا انہی سے دور کرنے پہ تلی ہوئی ہے، ان سے دور، اہل علم سے دور کر دو، یہی وہ علم ہے، اصل علم ہے ہی نہیں کے پاس۔ اور اگر اس در سے دور ہو گئے تو پھر بھٹکتے رہیں، سرگرداں رہیں، کچھ نہیں ملنے والا۔ علم یہی ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ علم نور، علم جو ہے وہ نور ہے، اور خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ تو اس دل کو اس قابل کرے کہ یہ نور اترے، اس کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ خوب اطاعت جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ واجبات پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، حرام کو ترک کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب ان کے پاس جاتے تھے لوگ اور وصیت مانگتے تھے اور کوئی نصیحت یا کوئی عمل دیں، کوئی چیز دیں کہ ہم اس قابل ہوں، تو یہی کہتے تھے واجبات پہ عمل کرو اور حرام کو چھوڑ دو۔ سامنے والا کہتا تھا یہ بھی کوئی عمل ہے، واجب پہ عمل کرنا، کوئی وظیفہ دیں، کوئی چلہ دیں، نہیں، واجبات پہ عمل کرو۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں واجب پہ عمل کرنا سخت ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اتنے دنیا میں مگن ہو گئے، حرام ترک کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ حرام عادی ہو گیا ہے، نارمل ہو گیا ہے، حرام اتنا نفوذ کر گیا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ حرام ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے، لیکن جھوٹ بولنا کتنا آسان ہو گیا آج کل۔ فون آیا، کہاں ہو؟ گھر میں بیٹھے ہوئے، وہ میں باہر ہوں۔ کتنا آدمی بولتے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ آپ سمجھے، نہیں، رستے میں ہو، کتنی دیر میں پہنچ رہا ہوں؟ بس 5 منٹ پہنچ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ جھوٹ، گھر والوں سے جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ، اور اچھا جھوٹ صرف زبان سے نہیں ہے کہ آپ بولیں گے میں زبان سے، آپ چیٹ کر رہے ہیں جھوٹ، سچ بتائیں، سچ کوئی بتاتا ہی نہیں۔ حتیٰ جب کوئی یہ پوچھے کیا کر رہے ہو، آگے سے بولنا بولے کچھ نہیں کر رہا، یہ بھی جھوٹ ہے، کچھ تو کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا نارمل ہو گیا ہے جھوٹ۔ اور گھر کے اندر اسی طرح آپ دیکھ لیں، گھر کے اندر، فیملی کے اندر، بہن بھائیوں کے درمیان میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، گناہ کبیرہ کتنا نارمل ہو گیا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بو نکلتی ہے، تعفن کی بدبو آتی ہے جو ملائکہ کو اذیت کرتی ہے، ہمیں نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہو گئے، ہم سب ایک جیسے ہو گئے۔ اب آپ سوچیں کہ آدمی زبان سے ہی سچا نہ ہو اور مانتا کس کو ہے؟ اس کو جو اپنی نبوت سے پہلے صدیق اور امین تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے، ہم سچائی کو فیس نہیں کر سکتے۔ سچ کیسے بولے؟
ماں باپ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، کہاں تھے، کب تھے، کیا تھے. عزیزان محترم، اوپر سے جب یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اور انسان کو جھوٹا بنا دیتا ہے کہ انسان کی شکل کیسی ہوتی ہے، 4 فلٹر لگا کے اپنے آپ کو جھوٹا کر کے دکھاتا ہے، دیکھیں میں کتنا خوبصورت ہوں. ایسی ہے اور کیا ہے، مطلب جھوٹ ہے. یہ دیکھ کر لوگ جب گھر میں پہنچتے ہیں تو وہاں تو کوئی اور تھا، یہاں کوئی اور ہے. جھوٹ ہے عزیزان محترم. یعنی دنیا نے ویسی جھوٹ کا بازار گرم کیا ہوا، ہم اور گرم جھوٹے ہو گئے. یعنی جھوٹ اپنی شکل بدل رہا ہے لیکن ہم محسوس نہیں کر رہے. اس جھوٹ کے ساتھ یہ تو ایک چیز ہے نا، جو ابھی تو بہت کچھ ہے. یہ ایک نارمل سی بات ہے. دیکھو میں مطلب مجھے بھی بولتے ہوئے وہ لگ رہا ہے نارمل سی بات ہے، مگر نارمل ہے یہ، نارمل نہیں ہے. یہ فساد ہے، یہ برائی کی وہ چابی ہے جس سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں. یعنی ایک جھوٹ کئی جھوٹ چھپانے پڑ جاتے ہیں آپ کو، ایک جھوٹ بولتے ہیں آپ. عزیزان محترم، بچوں کو تربیت کیا دیں ہم لوگ؟ فون آیا، بچے کے سامنے جب ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو اس سے امید رکھیں گے ہم کہ سچ بولے گا کل؟ پھر جب اس سے پوچھتے ہیں کہاں تھے بیٹا، اس نے بھی گھما دیا آپ کو. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. اب یہ مطلب آپ جب بچے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو تو آپ بچہ جب آپ سے کچھ پوچھے گا وہ بھی جھوٹ بولے گا. اب آپ اس کو بولیں بیٹا سچ سچ بتاؤ، وہ دل میں بولے گا ابا آپ خود تو سچ سیکھنے بولنا، میں کہاں سے بتاؤں آپ کو. جب کسی کا فون آیا جاننے والے کا، اماں نے بولو بیٹا نہیں یہ سو رہی ہیں، اور وہ بیچارہ کیا بولے، آپ اس کو تربیت یہی دے رہے ہیں، کاٹ دو، یہ کر دو. یعنی یہ جو آج سسٹم جیسا ہو گیا ہے اس نے ہمیں بہت نارمل کر لیا جانے محترم. اور بظاہر انسان جب ایک چیز غلط کہے گا اور خدا نہ خواستہ یہی جھوٹ آپ کے معاملات میں آ جائے، آپ کے بزنس کی لین دین میں آ جائے، آپ کے ناپنے تولنے میں آ جائے، آپ کی تعلیمات میں آ جائے، آپ کے کام میں آ جائے، تو وہ سارا کام حرام ہو گیا. 1 روپیہ بھی اگر اس جھوٹ کی وجہ سے آیا تو مال کو آلودہ کر دیا. اب اس کی وجہ سے جو آپ نے چیز خریدی اور کھائی وہ لقمہ حرام ہو گیا. اب جب وہ لقمہ آپ کے وجود میں گیا تو پھر کس طاقت کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر اس رب کی عبادت کریں گے؟ انسان آلودہ نہیں، وہ تو بڑی آسان سی بات ہے مولانا. یہ کیا؟ ایک شخص آیا آغا بہجت کی خدمت میں اور کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دیں کسی اور کام کا. انہوں نے کہا استغفار کیا کرو. اب انہوں نے بولا استغفار بھی کوئی مطلب ایک وہ بات ہوئی. ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں نا مولانا کو پڑھنے کو دے، اب ہم بھی کہتے ہیں یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، جو کتابیں اہل بیت نے دعائیں بتائی ہیں وہی دیں گے نا، اب گھر سے تو نہیں لائیں گے. اب ہمارے پاس تو کوئی جنتری ونتری ہوتی نہیں جو ہم اس میں سے نکال کے آپ کو دیں بھائی، تو مفاتیح الجناح سے ہی دیں گے ہم، تو اور کہاں سے دیں گے؟ تو اب وہ انہوں نے کہا استغفار کرو. اب انہوں نے بولا یہ کوئی نارمل سی بات ہے. اور ابھی رات کو خواب سویا شخص خواب میں دیکھا کہ بڑی بلندی سے نیچے گر رہا ہے. اچانک سے بالکل جب زمین کے قریب آنے لگا نا تو اس سے خیال آیا کہ استغفار پڑھے. اس نے استغفار پڑھے، رک گیا، آرام سے نیچے آ گیا. اس کو پسینے چھوٹے. اس نے بولا کہ یہ تو کوئی چیز ہے استغفار. جب دوسرے دن ایک مجلس میں گیا تو آغا بہجت بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے ایسی گفتگو میں کہا کہ جب ہم لوگوں کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ عمل کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. عزیزان محترم، سب کچھ ہمارے آس پاس ہے، ہمیں سب پتہ ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے. ویسے بھی آج کل کے حالات ہیں. کچھ نہیں، مولا متقیان سے بھی ہے، باقی ائمہ بھی فرماتے ہیں فجر میں استغفار کرو، ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھو. استغفار انسان کے گناہوں کو بھی صاف کرتا ہے، استغفار رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، استغفار بے اولاد کو اولاد بھی عطا کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. وزان محترم کیوں؟ کیونکہ اطاعت نہیں ہو رہی زندگی میں.
آئمہ اطاعت مانگتے ہیں، اطاعت کرو، اگر آج اطاعت کرو گے تو امام کل بلا لیں گے آپ کو، بلکہ آج ہی بلا لیں گے، کل کیوں بلائیں گے، مگر اطاعت کرو۔ شخص امام کی خدمت میں آیا، چھٹے امام کی، کہا مولا خراسان سے آیا ہوں، وہاں پر اتنے لوگ ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ قیام کریں، آپ بس نکلیں اور آپ۔ امام نے کہا اچھا۔ امام نے کہا تندور میں آگ لگاؤ ذرا۔ تندور میں آگ لگائی، جب لگ گئی امام نے کہا کہ جاؤ تندور میں کود جاؤ۔ اب جب کودنے کا ٹائم آیا، مولا مطلب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مطلب میرا گھر ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام نے کچھ نہیں کہا۔ اس دوسرا شخص آ رہا تھا لکڑیاں لے کر، امام نے اسے کہا کہ تندور میں چلے جاؤ، اس نے دوسرا سوال نہیں پوچھا، اس نے لکڑیاں پھینکی اور تندور میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب امام اس سے باتیں کر رہے ہیں، اچھا خراسان کے اور حالات بتاؤ۔ اب یہ باتیں تو بتا رہا ہے لیکن دھیان تندور کی طرف، کہ پتہ نہیں اس کا کیا ہو گیا ہوگا، کوئلہ بن گیا، کیا ہو گیا۔ جب کافی دیر ہو گئی نا تو امام نے کہا آؤ میرے ساتھ دیکھو۔ جب دیکھا تو آگ جو ہے وہ پھول بنی ہوئی ہے اور وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، یہ امام کی اطاعت ہے۔ قرآن اس کو پہلے ہی بیان کر چکا ہے انبیاء کے لیے کہ اگر خدا کی خاطر ہو تو چاہے نمرود جتنی آگ بھڑکا لے، حضرت ابراہیم جب اس آگ تک پہنچیں گے تو خدا اس آگ کو سلامتی میں بدل دے گا۔ اصل اطاعت مہم ہے یہاں امام کی، یعنی امام پر ایمان لانا۔ زبان سے امامت ہے، ولایت ہے، نعرہ ہے، سب کچھ زبان پر ہے، عمل کی بات نہیں ہے مولانا صاحب، عمل سے تو ناراض جاتے ہیں مومنین۔ عمل کون کرے گا؟ کوئی اور کرے گا، کوئی دوسری مخلوق کرے گی عمل۔ امام کیوں نہیں آ رہے؟ کبھی سوچا آپ نے امام کیوں نہیں تشریف لاتے؟ آپ بولیں گے اس وجہ سے نہیں آتے، اس وجہ سے نہیں آتے، اس وجہ سے نہیں آتے، لیکن کبھی سوچا کہ میری وجہ سے نہیں آ رہے؟ دوسرے پہ تو انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہے، میں بھی کہوں بھائی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، میں خود عمل ایسا کون سا کر رہا ہوں جس کی وجہ سے امام نہیں آ رہے؟ یہ تو چھوڑ دیں کہ میں کوئی ایسا عمل کروں تو امام، نہ، کون سا ایسا عمل ہے جو ظہور کی رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ کیا ہے؟ میری گفتگو، میری نگاہیں، میرے کان، میری سوچیں، میرے ریلیشن، میرے رابطے، میرا ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر، میں اگر باپ ہوں تو بچوں کے ساتھ، میں اگر شوہر ہوں تو بیوی کے ساتھ، میں اگر اولاد ہوں تو والدین کے ساتھ، میں اگر استاد ہوں تو شاگرد کے ساتھ، میں اگر شاگرد ہوں تو استاد کے ساتھ، میرا ریلیشن کیسا ہے؟ میں واقعاً صحیح انسان ہوں؟ نہیں ہوں؟ امام کس کے پاس آئے؟ اگر ہم خود اپنے اندر دیکھیں تو ہم خود گرفتار ہیں، پھنسے ہوئے جان محترم۔ آپ دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ خود انسان اپنے اندر دوربین لگائے، خود فوکس کرے، اپنے آپ کو خود دیکھے کہ کیا رکاوٹیں ہیں میرے اندر، کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے، جو ہے میرے اندر۔ مسجد میں بہت اچھا ہوں، امام بارگاہ میں بہت اچھا ہوں، سب ماشاءاللہ ماتم عزاداری میں سب اچھا ہوں، تنہائی میں کیسا ہوں، اکیلے میں کیسا ہوں، خلوت میں کیسا ہوں، سجدے کتنے لمبے ہیں میرے، خدا سے مناجات کتنی ہے میری، کیا میں مناجات پڑھتا بھی ہوں زندگی میں یا نہیں؟ مناجات کے معنی کیا ہیں؟ نجوہ کرنے کے نا، آہستہ آہستہ گفتگو، سرگوشی کرنے کے، یہ مناجات ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت اپنے استاد سے بیان کرتے ہیں، سید قاضی طباطبائی سے، کہ ہم نے انہیں کہا کہ استاد یہ جو آپ درس دیتے ہیں نا اخلاق کا، یہ ایک کافی نہیں ہے، یہ زیادہ دیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ بعد میں دوں گا، پہلے مسجد سہلا جاؤ اور رات نماز شب پڑھ کر صبح واپس آنا، ٹھیک ہے، اور مجھے بتانا تم نے وہاں کیا دیکھا۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ گئے، کہتے مغرب کی نماز میں لوگ تھے،
تہجد میں تھوڑے سے لوگ تھے، اور وہ بھی بوڑھے سے تھے، بوڑھے چند سے. تو واپس آ کر اپنے استاد کو دوسرے دن یہ بتایا کہ چند بوڑھے سے لوگ تھے تہجد کی نماز میں مسجد سہلا میں. کہا کہ اگر تم تہجد کی نماز میں جوانوں کا اضافہ کر دو، میں اپنے درسوں میں اضافہ کر دوں گا. لیکن جوان رات کو ٹی وی دیکھے، فیس بک دیکھے، یوٹیوب دیکھے، نیٹ فلکس دیکھے، یا امام سے باتیں کرے. کب میری رات آئے گی ایسی کہ میں تہجد کی نماز میں دعائے ابو حمزہ پڑھوں؟ کب آئے گی میری ایسی زندگی کی رات، چاہے ایک صفائی ہو؟ کب میں دعائے جوشن کبیرہ اپنی تہجد میں پڑھوں گا؟ کب پڑھوں گا؟ آیت اللہ عظمہ بہجت کہتے ہیں ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے کہ جاؤ مولا متقیان کے حرم میں تہجد کی نماز پڑھو، اور دعائے قنوت میں جب پڑھو تو دعائے جوشن کبیر پڑھو. کہتا ہم ایک دن پڑھنے گئے، ہم پڑھتے تھے. کتنے خوش قسمت لوگ تھے یہ کہ اپنی مولا کی جواہر میں کیا کیا انہوں نے. تبھی تو آج ہم انہی کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عربی جوان آیا، اور اس کی قرت ایسی تھی، اس کا بیان ایسا تھا جو ہمارے دلوں کو جکڑ لیا. لیکن بہرحال جب ہماری نماز ختم ہوئی تو دیکھا وہ جا چکا ہے. تو ہمارے استاد نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ جوان کون تھا؟ کہا نہیں. کہا وقت کا امام تھا. تو ہم نے کہا استاد سے کہ استاد ہم کب امام کو درک کریں گے، کب دیکھیں گے؟ کہا کہ اس کے لیے اپنے وجود میں ظرفیت کو پیدا کرو. مگر آقا بہجت نے بہرحال اس ظرفیت کو اللہ نے ان کے اندر پیدا کیا. عزیزان محترم، کب ہم اطاعت سے اپنے وجود کو بلند کریں گے؟ کب ہم سطحی گفتگوؤں سے اوپر آئیں گے؟ کب ہماری محفلوں میں خدا کا ذکر ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی فرماتے ہیں کہ دوست تمہارا وہ ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. تو کیا میرے دوست ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر مجھے خدا یاد آتا ہے؟ یا اگر ان کو دیکھ کے خدا یاد نہیں آتا تو میں ایسا ہوں کہ انہیں مجھے دیکھ کر خدا یاد آئے؟ تو میں کب ایسا ہوں گا؟ میں کب ایسا ہوں گا کہ جسے کربلا بلائے اور پھر وہ واپس نہ جائے؟ یہ وادی ہے نا، میں نے آپ کو کہا جانے محترم، اولاد سے بن نہ سکا، علی سے فاطمہ سے مصطفیٰ سے بن نہ سکا، وہ بننے والا ہی کچھ اس طرح بے مثال بنا کہ پھر حسین کا ثانی خدا سے بن نہ سکا. جب آپ سارے بولو، مل کے بولو، جو میرا نعرے کا جواب دے گا وہ قاتل کے موت پائے گا. پنج نعرہ پنجتن بات سوالات کل ایمان نعرے وجدان محترم. بہرحال یہ اہل بیت کا ذکر، یہ ان کے در کی غلامی ایک ایسا سسٹم ہے کہ بڑے بڑے خطا کار کو بچا کے لے جاتا ہے. اور اگر ہم بہت اچھا عمل نہیں ہے تو مایوس نہ ہوں، لیکن جب اس در پہ آ گئے تو پھر اس در کو چھوڑ کر نہیں جایا جا سکتا. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. وہ یہ نام ایسے ہیں، یہ ہستیاں ایسی ہیں. علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جنہوں نے الغدیر لکھی، جو کتاب مولا کائنات کی فضائل میں لکھی گئی، ہر چیز کو انہوں نے اس میں جو ہے وہ نقل بند کیا، قلم بند کیا، ہر چیز کو. انہیں پتہ چلا کہ جو ہے وہ بغداد میں کوئی پروفیسر ہے جو امام پر کتاب لکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں جاؤں دیکھوں یہ کیا کتاب لکھ رہا ہے، کہیں کو غلط چیز نہ لکھ دے کہ جس سے بعد میں کل کو مشکلات ہوں. میں اس کے گھر گیا. جیسے ہی کہا میں اس کے گھر گیا تو میں داخل ہی ہوا تھا
تو اس کے پیچھے گھر والوں کے کمروں سے خوشی کی کوئی ایک جیسے کوئی خوش ہوتا ہے، جشن ہوتا ہے، ویسی آواز آئی۔ میں اندر گیا، میں نے اس سے پوچھا، سوال کیا کہ تم لکھ رہے ہو تو تم فضائل لکھ رہے ہو، کیا مناقب مولا کائنات لکھ رہے ہو؟ تو کہتا ہے فضائل کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ مثلا علی مال حق و حق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو کہا کہ خوب یہ کوئی فضیلت تو نہیں؟ کہا کیوں؟ کہا یہ تو حضرت عمار کے لیے بھی ہے کہ عمار مال حق و حق مال عمار۔ تو علامہ امینی فرماتے ہیں کہ تم نے حدیث پوری نہیں پڑھی آگے۔ عمار کے لیے جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں حق جاتا ہے عمار وہاں جاتا ہے، مگر مولا کائنات کے لیے ایسا نہیں ہے۔ کہا جہاں جہاں علی جاتا ہے وہاں وہاں حق جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے گفتگو کی تو وہ کھڑا ہو گیا، پروفیسر تھا۔ کہا کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا آپ نے گفتگو ایسی کی ہے، فضیلت ایسی بیان کی ہے کہ واجب ہے اس کے اوپر انسان کھڑا ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے گفتگو کی، جب مجھے مطمئن ہو گیا یہ صحیح چیز لکھے گا، میں جانے لگا۔ جب میں نکلنے لگا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو آپ کے اہل خانہ سے ایک خوشی کی لہر تھی، کیا تھا؟ تو کہتا ہے کہ میری جو بیٹی ہے نا وہ شدید مریض ہے، بیمار ہے، اور اس کا مرض ایسا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن جب بھی کوئی مولانا شیخ آتا ہے تو وہ ایک دعا لکھ دیتا ہے، اور جو ہمارا مولانا ہے، جو ہمارا شیخ ہے، وہ دعا لکھ دیتا ہے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی وہ آتا ہے تو گھر والوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ آپ بھی مولانا تھے تو گھر والے سمجھے کہ شاید شیخ آئے ہیں تو اس لیے خوش ہوئے۔ تو یہاں علامہ فرماتے ہیں اگر میں کچھ لکھ کے دے دوں تو ہاں کیوں نہیں۔ تو انہوں نے پرچہ اٹھایا اور اس پرچے پہ لکھا علی اور اس کو لپیٹ دیا اور کہا کہ یہ اپنی بیٹی کے پاس رکھ دیجیے گا، اور امام سے متصل ہوئے، کہا مولا حوالہ بھیجا ہے، اگر بچی ٹھیک نہ ہوئی تو یہ کھول کے دیکھیں گے لکھا کیا تھا۔ عزیزان محترم، پھر بعد میں انہیں پتہ چلا بچی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ نام ایسا ہے جو نام جنت اور جہنم کو تقسیم کرتا ہو، جو میزان الاعمال ہو، جو حوض کوثر میں کوثر پلانے والا ہو۔ اگر ہم اس کی اطاعت کریں تو ہم کیسے ہو جائیں گے؟ یہاں کو سب اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، آؤ 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 تو صحیح، پلٹ تو آؤ ہماری طرف، ہم جانیں اور خدا جانے۔ اسی لیے کہا کہ تم آؤ تو صحیح ہماری طرف، لیکن ہماری خواہشات ہمیں آئمہ کے قریب جانے نہیں دیتی۔ عزیزان محترم، میں بہرحال زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگوں کا، رات بہت ویسی زیادہ ہو گئی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بس یہ دیکھیں کہ ہم اطاعت کتنی کرتے ہیں۔ جتنے ہم اطاعت کر دیں گے اتنا امام کے قریب ہو جائیں گے۔ ہر شخص خود جانتا ہے، اور ان کی بارگاہ میں آئیں اور دعا کریں۔ جو ان سے متصل ہو گیا یہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ شخص جو ہے وہ آیت اللہ شیخ بہبانی جو کہتے ہیں کہ میں جب بھی دعا کرتا تھا نا تو مجھے ایک عجیب سا شکوہ رہتا تھا، کیا مولا کیوں نہیں آتے آپ؟ اتنا عرصہ ہو گیا کیوں نہیں آتے؟ اتنے لوگ ہیں، ماننے والے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے توفیق ہوئی، میں کربلا گیا اور مولا کے حرم میں پہنچا، اور بالکل زری کے پاس قبے کے نیچے جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا وہاں پہ دعا مستجاب ہوتی ہے، خدا ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں کھڑے ہو کر میں نے دعا کی، اور وہاں مجھے یہ پھر شکوہ اندر وجود میں آیا، مولا کیوں نہیں آتے؟ اتنے سارے لوگ ہیں۔ کہہ رہے وہاں مولا نے حجاب ہٹایا، حاضر ہو گئے، میرے پاس آ گئے، کہا دیکھنا چاہتے ہو ہم کیوں نہیں آ رہے؟ کہا مولا نے کہا پھر حجاب جو ہٹایا نا تو میرے کان نے سب کی دعاؤں کو سنا۔ کیا دعا ہے؟
کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے اولاد دے دے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے گھر دے دے، کوئی کہہ رہا ہے میرا کاروبار ہو، کوئی کہہ رہا ہے میری شادی ہو۔ امام فرماتے ہیں بے بہانی یہ وہ جگہ ہے جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے، یہاں ہمارے لیے کوئی دعا نہیں۔ واہ! ہاں عزیزان محترم، ہم امام کے لیے کتنا گریہ کرتے ہیں، کتنا گریہ ہے۔ کبھی دل پھٹا کہ امام نہیں آئے؟ کل جمعہ ہے نا، کل جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، 1181 سال ہو گئے امام کی غیبت کو، اتنے سال ہو گئے، مگر کبھی دل ٹوٹا؟ نہیں، کبھی تو ابھی آپ کو پتا ہو ایک شخص نے آنا ہے، آج آئے گا کل آئے گا، آج آئے گا کل آئے گا، زندگی گزر گئی، میں چھوٹا سا تھا، میں نوجوان ہوا، امام نہیں آئے، میں جوان ہوا، امام نہیں آئے، میں اور بڑا ہو گیا، امام نہیں آئے، میرے بال سفید ہو گئے، امام نہیں آئے، میری آنکھوں میں بینائی کم ہوتی جا رہی ہے، امام نہیں آئے۔ کیا میں تڑپا؟ کبھی تو رویا ہوں، یا کیا اتنا بھی امام کا حق نہیں بنتا میری زندگی میں کہ میں کبھی امام کے لیے گریہ کروں؟ کبھی تو گریہ ہو کہ میں ٹوٹ ٹوٹ کے پھوٹ کے رہوں، یا امام زمانہ کب آئے؟ یہ میری آنکھیں مخلوق کو دیکھتی ہیں، آپ کو نہیں دیکھتی مولا۔ متى ترانا ونراک، کب ہم آپ کو دیکھیں گے، کب آپ ہمیں دیکھیں گے؟ ہاں زاداران محترم، خوب یہی تو غم ہے کہ امام کو پہچانے بغیر کربلا کیسے پہنچے، کیسے کربلا پہنچے؟ بہرحال شب جمعہ ہے، آپ کی خدا اس گریے کو قبول کرے جو آپ نے وقت کے امام کے لیے گریہ کیا ہے۔ بھائی خود امام بھی تو فرماتے ہوں کہ میرے جل کے لیے تو تم بڑا روتے ہو، میرے لیے بھی کبھی رویا کرو۔ ہاں زاداران محترم، شب جمعہ ہے نا، ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں امام کی زدی کے مقابل کھڑا ہوا تھا، میں نے مصائب پڑھے علی اکبر کے، شب جمعہ ہے، میں مصائب نہیں پڑھ سکتا علی اکبر کے، مصائب پڑھے تو میں مصائب پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ امام آ گئے ہیں، امام آ گئے ہیں اور امام رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور امام نے سبز رنگ کا ایک رومال سا ہے، اس سے اپنے آنکھوں کو آنسوں کو صاف کیا اور میرے سینے پہ رومال رکھ دیا۔ ایک دم جب مجھے ہوش آیا، میں نے دیکھا رومال میرے سینے پہ موجود ہے، اس عالم سے وہ رومال آیا، عالم برزخ سے۔ میں سمجھ گیا امام نے مجھے ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا۔ کاش مولا ہمیں بھی کوئی تحفہ دے دے، ہم بھی آپ کے بچوں کے غموں میں بھی آئے ہوئے ہیں، یہ سارے عزادار آپ کے بچوں کے عزادار ہیں مولا۔ وہ رومال دیا، کہا میں نے رومال اپنے شہر جا کر تبرک بانٹا، سب کو ایک ٹکڑے ٹکڑے بانٹے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ دیا، اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ہم میں سے جو پہلے مرے اس کی قبر میں اس کو رکھ دینا۔ کہا میری نوبت نہ آ سکی، میری زوجہ کا انتقال ہو گیا، میں نے وہ رومال ان کی گردن میں باندھا اور دفنا دیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا اپنی زوجہ کو کہ وہ آ رہی ہیں اور ان کی گردن سے نور نکل رہا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ نور کیسا ہے؟ کہا یہ وہ رومال تھا۔ ہاں زاداران محترم، یعنی گریہ، آنسو کا بہنا انسان کو بڑا بچا دیتا ہے۔ آئیے زاداران محترم، ایک ماں ہے جو کربلا سے چلتی ہے، ہر مجلس میں آتی ہے، انہیں آنسو کو جمع کرتی ہے، یہی لے کر جاتی ہے۔ ہاں زاداران محترم، ہم جتنا بھی کر لیں ہم رو تو نہیں سکتے، چلے رونے والی شکل تو بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا۔ بھئی آپ کہیں گے نا، ابھی آپ کا کوئی کسی کا کوئی خدا نہ کرے
کوئی دنیا سے چلا جائے، کسی کا بیٹا چلا جائے، تو اگر کوئی بہرحال آئے ان کے یہاں اور وہ اٹھیں اور اٹھ کر گیٹ تک آئیں، آپ وہ نہیں، آپ زحمت نہیں کریں، آپ کا بیٹا دنیا سے گیا، آپ کیوں آ رہی ہیں، آپ کیوں آ رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، کہا نہیں آپ نے بڑی زحمت کی، فاتحہ پڑھنے آئے ہیں، تھوڑا تو حق بنتا ہے نا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن سلام ہے اس ماں پر کہ جو ہر سال نہ جانے 2 مہینے 8 دن کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ بھی ماں جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، لیکن کوئی کہے کہ یا سیدہ آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں، ہو سکتا ہے آواز آئے گی۔ میں نے حسین کو چکیاں پیس کر مارا تھا، میں نے حسین کو بڑی تکلیفوں سے مارا تھا۔ ہاں آزاداران محترم، یہ تو وہ ماں جانتی ہے نا کیا ہوا حسین کے ساتھ، کیا کیا حسین کے ساتھ انہوں نے، یعنی کیا ہے۔ آزاداران آپ نے مسائل سنے نا، عاشورہ کے مسائل ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، آپ سن رہے ہیں، خوب ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے کہ ہم اگر بیان بھی کریں تو چند منٹ بیان ہوتے ہیں، اس کے بعد ہماری بھی ہمت نہیں ہوتی ہے، کیوں طاقت نہیں ہے۔ مگر سلام ہو اس بہن پر کہ جو ان مسائل کو دیکھتی ہے، ام المصائب ہے، اسی لیے کہا ام المصائب۔ اسی لیے میرا چوتھا امام جب پوچھا گیا نا مولا سجاد سے، مولا کتنا گریہ کریں گے، کب تک روئیں گے، بہت سال ہو گئے اب تو کربلا کو، کیوں روئیں گے؟ کہا جس کے سامنے 18 یوسف قربان ہو۔ کہا مولا ان سب قربانیوں میں سب سے زیادہ سخت کیا تھا آپ کے لیے، کیا سب سے زیادہ سخت ہے؟ علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگنا، اصغر کی گردن پہ تیر لگنا، چچا عباس کے بازو قلم ہونا، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہونا، یہ سارے غم اپنی جگہ۔ کہا پھر مولا کون سا غم ہے؟ کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ مولا شام میں کیا گزری، ایسا کیا گزرا شام میں؟ تو راوی کہتا ہے کہ میں جیسے ہی شام میں داخل ہوا، میں نے دیکھا لوگوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے کہا آج کوئی عید ہے نہ کوئی تہوار ہے، کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا کچھ باغی ہیں جو جنہوں نے خروج کیا تھا ان کے مردوں کو مار دیا ہے، ان کی قیدی آئے ہیں، جشن کا سما ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں پہنچا، اب میں نے کیا دیکھا کہ جو سر نیزوں پر ہیں یہ تو جانے پہچانے سر لگ رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے دیکھا، میں پہنچا، میں نے دیکھا چوتھا امام گردن میں توق ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ میں نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا سلمان ابھی یہ وقت نہیں، تو بس یہ بتا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا یہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں نا ان کو دے، ان کو کہیں تھوڑا آگے نکل جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں ان نیزوں پر ہو، اور میرے اہل حرم کے سر پردے بج جائیں۔ آزاداران محترم سید الشہداء کو اپنی پھپھی کا غم کھا گیا۔ آزاداران محترم یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ وقت کا امام بھی اپنی اس پھپھی کے غم کو یاد کرتا ہے۔ ہاں اہل حرم کو جو مشکلیں آئیں وہ کسی کو نہ آئی، بس آپ نے گریہ کیا، آپ کے گریہ قبول ہوا۔ ایک بھائی نے سلام پڑھا نا ایک بچی کا، بس بچی کے چند مسائل اور آپ سے التماس دعا۔ یہ وہ بچی ہے نا جو ہر معاملے میں اپنے باپ کے بڑے قریب ہے، ہر معاملے میں اپنے باپ کے بڑے قریب ہے، لیکن جیسے ہی باپ دنیا سے جاتا ہے، اب اس بیٹی کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیا ہوا اس بچی کے ساتھ کہ جب آخری وقت تھا نا، یہ بچی جب اپنے بابا کے سینے پر آئی نا تو بیان ہوتا ہے اسے پیار سے نہیں ہٹایا گیا، اسے تازیانوں سے، اسے تماچوں سے ہٹایا گیا، اس کے دامن کو آگ لگی ہے۔ یہ ساری مصیبتیں اپنی جگہ، یہ ساری مشکلیں اپنی جگہ، لیکن جتنا بڑا غم ہو نا جب فاصلہ ہو جائے نا تو غم مٹ جاتا ہے، غم بھول جاتا ہے۔
جب کوئی دنیا سے چلا جائے نا، کسی بیٹی کا باپ چلا جائے نا، تو کہتے ہیں بیٹی کا زخم تازہ ہے، باپ کا ذکر مت کرو، باپ کی تصویریں ہٹا دو، کہیں بیٹی کو تکلیف نہ ہو۔ بس سن سکیں گے عزادارہ نے محترم اس بچی کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ بچی جہاں جہاں جاتی رہی، جس جس جگہ جاتی رہی، نہ جانے کس غربت کے عالم میں بچی جب بھی سر اٹھاتی تھی تو نیزے پر باپ کا سر نظر آتا تھا۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيهم خدا کی ذریعے کو قبول کرے، خدا سکینہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ بیٹی والے جانتے ہیں یہ غم کیا ہوگا۔ یہ وہ بیٹی ہے کہ جو شام کے زندان گئی تو واپس نہیں آئی، جو یہی کہتی رہی اپنے بھائی سے، بھائی یہ پرندے روز واپس کہاں جاتے ہیں؟ کہا بہن اپنے گھر جاتے ہیں، کہا بھیا ہم کب گھر جائیں؟ یہ وہی زندان میں سو گئی۔ پروردگار مجھے اس بچی کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار جو بھی اولاد ہیں حضرت علی اصغر کی صدقے اولاد صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں اور خاص طور پہ اس بیماری اور اس وائرس اور اس وبا کو امام سجاد کے صدقے میں انسانیت سے دنیا سے دور فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہ جو فتنے اور فساد اور تفرقہ ہمارے ملک کے امن اور استحکام کو برباد ہونے کے لیے، پروردگار اسے اپنے کیفر کردار تک پہنچا۔ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام مراجع کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں امام کے مقصد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے عمل سے وقت کے امام کو راضی فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم حسین۔